بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں انسان جو ہے وہ شناخت اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ صفات پروردگار عالم کی، اس کے بارے میں شناخت حاصل کرنے کے لیے اور معرفت حاصل ہونے کے لیے انسان کے لیے آیا یہ صفات کو کس طریقے سے انسان سمجھے، کیسے ادراک ہو انسان کو، اور کیسے معرفت حاصل ہو صفات باری تعالیٰ کی، اس سلسلے میں صفات کی شناخت اور صفات کو بیان کرنا، اس سلسلے میں ایک تو نظریہ تشبیہ ہے جو معزز سامعین کی خدمت میں بیان ہوا، اور یہ بتلایا گیا کہ اس گروہ کا جو مشبہہ بھی کہلاتا ہے، یعنی اللہ کو تشبیہ دینے والا، مخلوقات کے ساتھ خالق کو تشبیہ دے کر یا صفات مخلوقات کو دیکھ کر اور اس سے شباہت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک حاصل کرنا اور سمجھنا، اور صفات باری تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرنا، یا آپ سمجھیے کہ جیسے، اور ان کی دلیل بھی اختصار کے ساتھ سامعین کی خدمت میں بیان ہوئی تھی کہ کس طرح مثلا صفات انسانی کے ساتھ شباہت دیں، کیونکہ دلیل ان کی یہ ہے کہ بعض آیات قرآنی جو ہے وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ مخلوقات کی صفات سے مشابہ ہے، شباہت رکھنے والی ہے، لیکن یہ نظریہ اور اس طرح شباہت دے کے اللہ کی صفت کا ادراک یا اس کی صفت کا بیان کیا جانا اور اس کی صفات کا سمجھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ واضح آیتیں ہیں، جن میں سے ایک آیت سامعین کی خدمت میں پیش ہوئی تھی کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی مثل نہیں ہے، اللہ کی مانند نہیں ہے، اور وہ اللہ جو ہے اس کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شباہت رکھتا ہے اپنی مخلوقات سے، اور اس کی یہ صفات جو ہیں وہ مخلوقات کی صفات جیسی ہیں، مخلوقات کی صفات کی شبیہ ہیں، لہٰذا یہ تشبیہ دینا اور مشابہت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں بالکل جو تشبیہ کا نظریہ ہے، صفات باری تعالیٰ کو پہچاننے یا شناخت صفات الہی کے بارے میں، اور اس کے لیے کیسے پہچانا جائے تشبیہ دیتے ہوئے، اور یہی راستہ ہے، اور اس راستے سے صفات پروردگار کو سمجھا جائے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، جو باطل ہے، درست نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ اس کے مقابلے میں ہے، نظریہ تنزیہ کہلاتا ہے، اور یہ نظریہ تنزیہ جو نظریہ تشبیہ کے مقابلے میں ہے، وہ عقیدہ رکھنے والے، نظریہ تنزیہ کا اعتقاد رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی شناخت سے عاجز ہے بشر، اور
انسان کے لیے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل صفات باری تعالیٰ کے بارے میں انسان جو ہے وہ بالکل بھی ادراک نہیں رکھ سکتا، اور بالکل بھی صفات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ انسان عاجز ہے اس سے، اور یہ جو تشبیہ دی جاتی ہے صفات مخلوقات کی صفات سے، وہ دینے والے جو یہ دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ اور منزہ ہے ان چیزوں سے کہ جو صفت لوگ بیان کرتے ہیں، لہٰذا وہ قابل شناخت نہیں ہے صفات باری تعالیٰ۔ اصلاً سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس گروہ کے بیانات سے۔ اس گروہ کی بات جو انہوں نے پیش کی ہے، عقیدہ جو بیان کیا ہے اور گفتگو کی ہے، اس سے اس طرح جو ہے ان کا عقیدہ سامنے آتا ہے، اور نظریہ یوں واضح ہوتا ہے ان کی باتوں سے، ان کی عبارتوں سے جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ لہٰذا یہ گروہ بالکل پہلے گروہ کے نقطہ مقابل ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ صفات الہی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم تشبیہ نہیں دیں گے مخلوقات کی صفات سے، اور مخلوقات کی صفات کو دیکھ کر شباہت دیتے ہوئے اللہ کی صفات کو ان صفات سے نہیں ادراک کریں گے، اس وقت تک شناخت صفات کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ گروہ کہتا ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ قادر ذات، علیم ذات جو ہے، اس کے صفات کی شناخت انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ انسان کے لیے اللہ کی صفات کے بارے میں ادراک، اس کو پہچاننا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی طریقے سے، کسی راستے سے صفات کے بارے میں معرفت انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب یہ نظریہ جو بالکل اس پہلے نظریے اور پہلے عقیدے کے بالکل نقطہ مقابل ہے، اب سوال یہاں پر یہ ہے اس عقیدے کے معتقدین سے اور یہ اعتقاد رکھنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، یہ اس کے بارے میں انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے، اس کے وجود کا ادراک اور اس کے وجود کے بارے میں انسان آگہی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب سوال کا جواب اگر مثبت میں ہے اور پازیٹیو ہے کہ جی انسان جو ہے، جیسے ادلہ بیان ہوئی، دلائل پیش کیے گئے، ان دلائل کی روشنی میں، ان دلائل کے ذریعے انسان اللہ کے وجود کے بارے میں یقین پیدا کر لیتا ہے، یقین حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا وجود پروردگار عالم کا یقین جب انسان کو ہے تو پھر اس ذات کی، اس موجود کی، اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی شناخت بھی وہ ذات اور ہستی ہے، تو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت، بے قدر صلاحیت و استعداد، شناخت جو ہے وہ بشر کے لیے ممکن ہو سکے گی۔ کیونکہ اگر بالکل پہچاننا اللہ تعالیٰ کو اور اس کی صفات کا ادراک اور اس کی صفات کی شناخت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر وہاں صفات ذات سے جدا نہیں ہے، جیسا معزز سامعین کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بیان کیا گیا کہ صفات عین ذات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات خدا کی جدا ہو اور صفات زائد بر ذات و علیحدہ ہوں، کہ ہم ذات کو سمجھیں اور صفات کو نہ سمجھ سکیں۔ صفات عین ذات ہیں، لہٰذا اللہ کے وجود کو انسان اپنی عقل کی صلاحیت کے مطابق جو ہے سمجھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں یقین رکھتا ہے، وہ ذات ہے، وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کا وجود، ایسا وجود جو بے نیاز ہے اور ہر احتیاج سے برتر و بالا اور پاک و پاکیزہ ہے، غنی ذات ہے۔ تو پھر یہ وجود کا ادراک اور شعور جو بھی ہے، ہم یہ اعتقاد رکھنے والوں کو جواب دیں گے کہ پھر یہ وجود کو سمجھا ہے جو انسان نے، جو معرفت حاصل کی ہے وجود کے بارے میں، وجود پروردگار یعنی یہ وہی صفات پروردگار، کیونکہ ذات و صفات الگ نہیں ہیں۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ وجود کو
انسان نے پہچانا اور شناخت حاصل کی اور معرفت حاصل کی اپنی عقل کی صلاحیت کے مطابق، بے قدر استعداد عقل انسان نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، معرفت حاصل کی، شناخت حاصل کی، یقین حاصل ہوا انسان کو وجود پروردگار کے بارے میں، یعنی صفات پروردگار کے بارے میں۔ بس یہ کہ صفات کو بالکل پہچانا ہی نہیں جا سکتا، کسی حیثیت سے، کسی طریقے سے، کسی اندازے کے مطابق بھی، کسی سطح پر بھی، کسی لحاظ سے بھی ادراک ممکن نہیں ہے صفات پروردگار عالم کا۔ یہ نظریہ یہ حقیقت سے دور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی کے تسلسل میں ہم بات کرتے ہیں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خود جب وجود کو پہچاننا ہم نے کہا، یعنی صفات کو پہچاننا، صفات کی شناخت جس حد تک ہو، لہٰذا یہ ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے تنزیہ کا نظریہ رکھنے والے خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور وہ اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ اصلاً اس سلسلے میں شناخت ممکن ہی نہیں ہے، اس سلسلے میں معرفت بند ہے دروازہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا صفات کے بارے میں، صفات باری تعالیٰ کا پہچاننا بندوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کہا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ انسان کی عقل جتنی بھی بلند پرواز ہو اور یہ جتنی بھی صلاحیتیں اس عقل میں ہیں حقائق کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی ہستی، اس کی صفات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تہ کہنا ہی درست نہیں، اس لیے کہ وہ لامحدود اور لا یتناہی وجود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بس ایسا وجود کہ جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں، جس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، لہٰذا وہ عقل جو محدود ہے، اس محدودیت کے ساتھ لامحدود اس کی ادراک میں آ جائے، اس کی سمجھ میں پورے طریقے سے آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا عقل کے لیے اس طریقے سے کما حق ہو معرفت تو ممکن نہیں، لیکن یہ ایسی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس پروردگار کو پہچانے اور اس کی شناخت حاصل کرے، لہٰذا اس کی جتنی وہ بڑی استعداد ہے، اس استعداد میں اور اس صلاحیت کے مطابق پروردگار عالم کی معرفت ممکن ہے، اور اسی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ پہچانے اپنے پروردگار کو اور اللہ پر پہچان کر اس پر ایمان لائے، ایمان رکھے اور تقرب حاصل کرے خداوند متعال کا۔ لہٰذا یہ نظریہ تنزیہ، یہ بھی یہ کہنا ان کا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ عقل بالکل سمجھ ہی نہیں سکتی، بالکل کسی سطح پر، کسی اندازے کے مطابق بھی، کسی طریقے سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے عقل کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کر سکے، درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی مثال کے طور پہ 2 آیتیں پیش کرتا ہوں کہ جو اس عقیدے کے مقابلے میں یہ بتلاتی ہے کہ شناخت ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید جو انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کے آخری نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور ان کے توسط سے بشریت تک یہ پیغام پہنچایا گیا، اس آسمانی پیغام میں اور اس الہی پیغام میں یہ آیت کریمہ جو سورہ حشر میں موجود ہے، سورہ حشر کی 22ویں آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ وہی ہے کہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لہٰذا انسانوں کو یہ پہچنوانا اور یہ بتانا کہ وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے کہ اس ہستی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی صرف اور صرف معبود ہے تنہا، اور وہ معبود تنہا، وہ یکتا پروردگار، ایسا پروردگار جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب، وہ تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا،
وہ باتیں جو غائب ہیں، پوشیدہ ہیں، اور وہ باتیں جو ظاہر ہیں، سب کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم پھیلا ہوا ہے، محیط ہے، بہت وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے انسانوں کو بیان کر رہا ہے کہ پہچانو، یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ پہچانو، یعنی وہ ہستی علیم ہے، عالم ہستی ہے، علمی احاطہ رکھنے والی ذات ہے، لہٰذا اس کے علم کا بیان آیا۔ پس اللہ کا علیم ہونا، اللہ کا عالم ہونا، اور علی الاطلاق اس ذات کا علم، ایسا علم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، محدودیت اس علم کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر صفت آگے بتلائی، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ لہٰذا یہ رحمت نازل کرنے والا اور رحمت والا پروردگار، یہ صفت، اس کو اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اس صفت کے ذریعے اپنے کو پہچنوایا، انٹروڈیوس کروایا، تاکہ انسان پہچانے اور اس صفت کی شناخت حاصل کرے۔ اگر پہچاننا صفت کا ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ لہٰذا اس آیت کے ذریعے اور دیگر آیتوں میں ہے، ان آیتوں کے ذریعے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یہ نظریہ تنزیہ کہ اللہ کی صفات کی شناخت ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، کسی اندازے کے مطابق بھی، کسی سطح پر بھی، یہ بات درست نہیں ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شناخت عقل کی استعداد کے مطابق ممکن ہے، اور وہ معرفت انسان اللہ کی صفت کے بارے میں حاصل کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا